لیں گے تو پھر جو آپ بات کریں گے اس کا جو بات آپ کریں بعد میں کریں گے، لیکن اس کا جو پہلا عمل ہوگا وہ پہلے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج صورتحال ہماری یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو، ہماری بات مانی بھی جائے، ہماری بات پہ عمل بھی ہو، لوگ ہماری بات سنیں بھی صحیح، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ جب تک بندہ خود عمل نہیں کرے گا تب تک کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ پھر کوئی عمل بندہ جیسے مرضی کرتا رہے، لیکن جب تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے بدلنا خود کو پڑے گا۔ جب بندہ خود بدلے گا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ پہلے خود کو تو بدلنا کہ ہم بڑے بڑے فن خواہ بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، لیکن ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، لوگوں کے ہم گناہ دیکھتے پھرتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں دیکھتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے اندر بھی تو دیکھیں نا، اپنے آپ کو تو دیکھیں نا، ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، ہم کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر رکاوٹیں ہیں، ہمارے گھر والے ہماری عزت نہیں کرتے، باہر والے عزت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ جب سے ہم نے شریعت سے منہ پھیرا تب سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے کہ لوگ ہمیں، پہلے لوگ ہم باہر کے ملک جاتے تھے، لوگ ادب سے دیکھتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، یہ پاکستان سے آیا ہے، آج ہم جاتے ہیں لوگ ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر سے شریعت کو ہٹا دیا ہے۔ جب ہم شریعت کو ہم نے اپنے اوپر سے ہٹایا ہے، لوگوں کی نظروں میں ہماری قدر بھی کم ہو گئی۔ آج صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بد مذاہب، بد مسلک آج ہم پہ حاوی ہو رہے ہیں، کافر ہم پر حاوی ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بچوں کا حق تو یہ بنتا تھا بچوں کو قرآن پڑھاتے، بچوں کو حدیث پڑھاتے، بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرواتے، تلاوت کا شوق دیتے، شریعت کا شوق دیتے، لیکن صورتحال یہ بنی ہوئی ہے ہم نہ شریعت کا بتاتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حکم ہمارا یہ چلتا ہے، حکم ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں، ہم سکولوں میں داخل کرواتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارا جتنا زور انگلش پہ ہے اتنا قرآن پہ عمل نہیں ہے، جتنا زور ہم انگریزی تعلیم پہ لے رہے ہیں اتنا شریعت پہ عمل نہیں کر رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، تب تک ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک قرآن کو اپنے ہاتھ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک ہم حدیث کو نہیں پکڑ سکتے، جب تک قرآن کو اپنے پر قرآن کو سنیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے تب ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب حدیث کو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تب تک کامیابی ہمیں نہیں، کامیابی ہمارا قدم نہیں چومے گی جب تک قرآن حدیث نہیں سن سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو قرآن کو سنے کر اٹھے۔ مومن تو وہ ہے، مومن آپ کی توجہ میری طرف ہو، آپ سب کی توجہ میری طرف ہو، میں کر رہا ہوں تھوڑی سی بولو، مارو ایک دو بولو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو قرآن کو سنے اور قرآن کو سن کر اس کا دل اش اش کر اٹھے، اور صورت یہ حال یہ ہے قرآن کو سننا ہم گوارا نہیں کرتے۔ حدیث حضور نے فرمایا کہ حدیث وہ ہے جو جس کو سنے اور اس پہ عمل کرے۔ صورت حال یہ ہے حدیث ہم سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو، تمہیں اگر ایک بات کا بھی پتہ ہے تو لوگوں سے پہنچا دو۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات کا علم ہے ہم لوگوں کو نہیں بتاتے، ہم سیدھی بات نہیں بتاتے۔ صورتحال یہ حضور نے فرمایا کہ اسلام کو پھیلاؤ، اور اسلام کو پھیلانے تو دور کی بات ہے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو راستہ بھٹکاتے پھر رہے ہیں۔ بندہ تب تک کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آقا علیہ السلام کو شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ یہ تو تھا علمی بیان، اب میں آپ کے مزاج کے مطابق آ رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں شب بارات، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شب برات کے اندر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات والی رات جب آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ساتویں آسمان سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ رہتا ہے، وہ اسے چھوڑ کر پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، آ کر مغرب کے فوراً بعد، جیسے اب ہم نے محفل سجائی ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سبحان ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کے گناہ میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس سے میں روزی عطا کروں، سبحان ہے کوئی اولاد مانگنے والا جس سے میں اولاد عطا کروں، سبحان ہے کوئی اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صبح طلوع فجر تک یہ صدا لگاتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مال مانگنے والا جسے میں مال عطا کروں۔ جب بندہ آ کر سر جھکا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سر جھکانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، باتیں آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن اس کا اشارہ کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ بیان کون کر رہا ہے، یہ دیکھیے کہ پہلے فرمائی کس نے ہے۔ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ نہ دیکھیے کہ یہ ایک ناکارہ سا بندہ، ایک برا بندہ، یہ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے یہ حدیث کس کی سنا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کس کی سنا رہا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے نا، اتنے سارے گناہ کیے ہوتے ہیں، اتنے سارے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا گھر میں عبادت کرنے سے پہلے، یعنی کہ گناہوں کے اندر لپٹا ہوتا ہے، سارا یعنی کہ گناہوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، گنہگار ہو کر آتا ہے، اور جب ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آنسو سے سارے گناہ دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ بندہ پوری زندگی گناہ کرتا ہے، پورا سال گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے یار، کتنا رحیم ہے۔ ان کی مہربانیوں کو دیکھیے نا یار، ہمارے اعمال بھی دیکھیے لیکن اللہ کی مہربانی تو دیکھیے نا۔ اور دیکھیے کہ پہلے زمانے کے اندر لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کی دیوار پہ، ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ گنہگار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے بے ایمانی کی ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نہیں خاص کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی امت ہے نا، میں جانوں اور قیامت والے دن میرے محبوب کی امت جانوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام امتیوں کے، جس نے نیک عمل کرنے تھے، جس نے گناہ کرنا تھا، جو بھی کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کو اوپر پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی باری آئی، دیکھتے گئے کہ انہوں نے یہ نیک کام کرنا ہے، یہ گناہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اسی طرح چلتے 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 جب میرے اور آپ کے آگے کی امتی کی باری آئی، جب ہماری باری آئی، جب انہوں نے نیکیاں پڑھ لی کہ یا فلاں بندے نے مسجد تعمیر کروانی ہے، فلاں بندے نے یہ کام کروانا ہے، فلاں بندے نے مسجد کے اندر پنکھا لگوانا ہے، جیسے بھی نیک کام کرنا تھے، وہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے۔ جب آئی نا گناہوں کی باری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت، یہ کوئی میں رسمی باتیں نہیں کر رہا، یہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گناہ دیکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گناہ دیکھے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی قوم کے گناہ دیکھے ہیں، ساروں کے دیکھے ہیں، مولا اب ان کی باری آئی ہے تو پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں رسوا نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ دنیا میں انہیں میں نے رسوا نہیں کیا۔ فرمایا قیامت والے دن ان کے بارے میں، فرمایا ہمارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قیامت والے دن یہ جانے اور میں جانوں۔ میں پردہ اس لیے ڈال دیا ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، اگر میں اپنے محبوب کی امت کو بھی رسوا کروں تو پھر میرے محبوب اور دوسری امتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے محبوب کی امت میں دوسری امتوں میں فرق کیا رہ گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ
सलाम के प्यारे गुलामों, अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बख्शता किस तरह है, अल्लाह माफी किस तरह देता है। मेरे करीम आका सलाम के गुलामों शरीफ की हदीस से मुबारका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका सलाम के फरमामीन सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा। आका सलाम ने फरमाया कि तीन बंदे सफर कर रहे थे। एक जंगल में जब पहुंचे ना तो वहाँ अंधारी शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो वो उन्होंने आस्था लेने के लिए एक गार के अंदर दाखिल हुए। एक गार के अंदर जब दाखिल हुए तो ऊपर से पहाड़ी छिटकी, ऊपर से ना दरवाजा बंद हो गया। अब वो इस कश्मकश में थे कि हम आए तो हम खत्म हो गया तो मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ना बाहर सांस लेने की जगह है, ना कुछ देखने की जगह, ना बाहर निकलने, और बहुत बड़ा पत्थर हो, वो तीन बंदे कैसे हटा सकते हैं। अब ये परेशान है, परेशानी का आलम में था, परेशानी में बैठे थे। एक ने कहा यार चलो करते हैं कोई नेक अमल, कुछ नेक अमल हमने जो किया है ना उनका वसीला ही देकर हम अल्लाह से माफी मांग लेते हैं। बंदे को पता होते हैं और कोई ताके मन जावे, कोई ताके मन जावे तो मैं ततड़ी दी गल बन जावे। सुभान अल्लाह। कोई तो अल्लाह की बारगाह चर्च करे ना, अल्लाह की बारगाह में आ तो सही ना, उनकी बारगाह में झुक तो सही ना, मांग तो सही ना, देना तो उसका काम है। उसने कहा यार चलो इस तरह करते हैं कि हम ना अपने नेक अमाल का वसीला देकर अल्लाह से इस मुसीबत से निजात मांगते हैं। एक बैठा था, वो आया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिजदा दे देता है, अर्ज़ करता मौला आपको तो इस बात का इल्म है कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं बकरियाँ चराता हूँ और मैं तब तक खुद नहीं दूध पीता, तब तक औलाद को दूध नहीं पिलाता जब तक मैं अपने वालिदैन को न पिला दूं। आज तो औलाद को अल्लाह माशाअल्लाह जो तब हम कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन दुनिया में रुसवाई भी तो है ना। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, बड़े बड़े ओहदे पे जलवा कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब रुसवा होते हैं ना तो फिर लोग पूछने वाले कोई नहीं होता। अब देखिए हम बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविश करते हैं नाम पैदा करने के लिए, यानी कि नाम पैदा करते हैं यार फलां बंदा बड़ा जय्यद, बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा माल वाला है, लेकिन जब मरता है ना तो कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन मेरे करीम आका सलाम के गुलामों जो मोहब्बत मुस्तफ़ा में आ जाए ना, आज भी फिर मोहम्मद सरानी के बारे में देखो सुभान अल्लाह की तिलावत हो रही है। आज भी उनकी बारगाह में हम जाकर दुआ करते हैं, मौला इनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत फरमा, सुभान अल्लाह, इनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत फरमा। वजह क्या थी, उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया है, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की है। लेकिन सूरत ये हाल है बंदा सारी सारी रात क़याम करे, सारी सारी रात रकू करे, लेकिन वालिदैन का नाफरमान है तो सुन ले वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो कोई अपने आप को वली समझे, अगर वालिदैन का नाफरमान है कोई वली नहीं है। सुभान अल्लाह। वालिदैन सबसे पहला जो मुर्शिद है वो वालिदैन है, सुभान अल्लाह। सबसे पहला जो पीर वालिदैन है। हमने जो पीरों को, दूसरे पीरों को पैर पांव दबाते हैं, हाथ छूते हैं, लेकिन जो असल पीर है उनको हमने छोड़ दिया और फिर हम रसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। मेरे करीम आका सलाम के गुलामों, उसने कहा कि चलो दुआ मांगते। उसने कहा मौला तुम्हें तो इस बात का इल्म है कि मैं तब तक अपनी औलाद को दूध नहीं देता था जब तक मेरे वालिदैन न पिए, सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा हुआ कि मौला मैं बकरियां लेकर दूर चला गया और रात को मुझे लेट हो गई, देर हो गई। जब मैं घर आया तो मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप सोए हुए थे, मैं दूध लेकर खड़ा रहा। मेरी घरवाली ने कहा कि आप इस तरह करें कि बच्चों को दूध दें। बच्चे मेरे पाँव के आगे इर्द गिर्द घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन मौला मैंने बच्चों को दूध नहीं पिलाया, मैंने अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाया। मैंने कहा पहले मेरे वालिदैन दूध पिएंगे फिर मैं तुम्हें दूध दूंगा। मौला सारी रात मैं इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई तो मेरे वालिदैन उठे, उनकी आंखों के अंदर जो प्यार था, उनकी आंखों के अंदर जो शफकत थी, मौला तू बेहतर जानता है। अगर तेरी आपकी बारगाह में ये अमल मेरा कबूल है तो मौला इस मुसीबत से मैं निजात अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
آپ جس موضوع پہ ہیں یہ موضوع جاری رکھیں. اس کے بعد آپ 5 منٹ یا 10 منٹ اس بیان کو آپ نے کرنا ہے کہ مسجد کا ادب کیا ہے, مسجد اور گھر میں فرق کیا ہے, اور مسجد کے اندر کیسے بیٹھنا, کیسے بات چیت کرنی ایک دوسرے سے. مہربانی. اس نے کہا کہ مولا اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما. فرماتے ہیں کہ دعا کرنی تھی, اوپر سے جو پتھر تھا تھوڑا سا رسک گیا, تھوڑا سا ہٹ گیا, اور فرمایا کہ آسمان کی روشنی اور آسمان سورج کی کرنیں نیچے پتھر غار کے اندر آنے لگی. اب وہ دوسرا آیا اور دوسرے نے کہا کہ مولا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میں ایک بندے کو اپنے پاس مزدوری پہ کھڑا کیا, اس کی اجرت میں میں نے چاول دینے تھے, لیکن جب چاول دینے کا وقت آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا, وہ ناراض ہو کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا اس کے جو میرے پاس چاولوں کی جو قیمت تھی وہ میں نے اکٹھی کر کے تجارت کے اندر صرف کر دیا. سبحان اللہ. تجارت کے اندر وہ مال صرف کر دیا, اور فرمایا کہ جو مال میں نے صرف کر دیا تو کافی عرصے کے بعد وہ واپس آیا اور اس کی بہت ساری گائیں میرے پاس ہو گئی. جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کر مجھ سے اجرت مانگی, اور میں نے کہا کہ جتنی بھی گائیں کھڑی ہے تیری ہیں, جتنی گائے کھڑی ہے تیری ہے, لے جاؤ. اس نے کہا کہ یار میں غریب بندہ ہوں, میرے سے مذاق کر رہا ہے, یہ ساری گائیں میری کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہیں تیری ہے. کہا کہ میں نے وہ ساری گائیں اگر مولا میں رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا, کیونکہ میں اس پر اپنی طاقت رکھتا تھا, قوت رکھتا تھا, میں رکھ سکتا تھا, لیکن مولا نہیں رکھی, میں نے عطا اسے دے دی ہے. مولا اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے تو میں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. فرمایا کہ دعا کرنی تھی, پتھر اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا, لیکن وہاں سے کوئی بندہ باہر نکل نہیں سکتا تھا. اب تیسرا بیٹھا تھا, کھڑا ہوا, کہا کہ مولا میں مال والا تھا, میں دولت والا تھا, میں پیسے والا تھا, میری ایک کزن تھی, میں اس پر فدا ہو گیا. جب میں فدا ہوا تو ایک دن ایسا ہوا اسے پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں نے پیسے دے دیے اور میں نے اس پر قابو پا لیا. وہ جب میرے پاس آئی اس نے مجھ سے کہا کہ خدا سے ڈر. مولا میں نوجوان تھا, میں چڑھتی میری جوانی تھی, اگر مولا میں کچھ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. مولا میں تیرے سے ڈر گیا تھا, مجھے تیرے سے خوف آ گیا تھا. مولا اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو مولا میں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. فرمایا یہ لفظ تھے, ابھی دعا ختم نہیں ہوئی, پتھر سارا کا سارا پیچھے ہٹ گیا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرات محترم دیکھیے کہ آپ اس نے جو عمل کیا وہ دیکھیے, اور ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے کون سا نیک عمل کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے. سبحان اللہ. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, بندے کو سارا ہی علم ہوتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں, ہم اپنی غلطیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے, غلطیوں پہ ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے, شیطان کا کام ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا نا, تو اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ مولا میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور مٹی سے بنا ہوں تو سجدہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ کہہ رہا ہے, فرمایا بے شک تو آگ کا بنا ہوا ہے, تو میرا نافرمان ہو گیا ہے, تو نے اسے سجدہ نہیں کیا, لعنتی ہو جا. اللہ نے لعنتوں کا دوک اس کے گلے میں ڈال دیا. وجہ کیا تھی؟ غرور اور تکبر کیا تھا, اللہ نے لعنتوں کا دوک گلے میں ڈال دیا. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, تو آج صورتحال ہماری کیا بنی ہوئی ہے, ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, دوسرا بات جو غلطی ہے, لیکن یہ بات غلط ہے. اس بات پہ ڈٹ جانا یہ غلط بات ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں, آخری حدیث مبارکہ, آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں,
ایک شخص تھا، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میں نے کوئی آپ کو واقعہ کوئی نہیں سنایا، نہ مجھے ضرورت ہے، جب میرے دامن کے اندر قرآن و حدیث ہے تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں اور آپ کو وہ فلاں بندے نے یہ کر دیا فلاں، مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے دامن کے اندر قرآن و حدیث ہے، اور میں قرآن حدیث کے اندر رہ کر آپ کو باتیں کروں گا، وہ آپ کو زیادہ عمل، اس پہ آپ عمل ہی کریں گے تو ثواب ملے گا، آپ کسی کو بتائیں گے تو ثواب ملے گا۔ آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، بڑا نیکوکار تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ جب اس کا آخری وقت آیا نا تو اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری بات سنو، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اللہ اکبر، مجھے جلا دینا، مجھے آگ میں جلا دینا میرے بھائی، اور نیکوکار بندہ، عبادت گزار بندہ کہہ رہا ہے مجھے جلا دینا، اور میری کچھ راکھ ہوا میں اڑا دینا، اور میری کچھ راکھ دریا میں بہا دینا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب فوت ہوا تو اس کی اولاد نے اسے جلا کر کچھ خاک دریا میں ڈال دی، کچھ ہوا میں اڑا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن فیکون کے مالک نے فرمایا کہ اے دریا اس کی راکھ کو اکٹھا کرو، اس کی راکھ کو اکٹھا کرو، اے ہوا اس کی راکھ کو اکٹھا کرو۔ جب راکھ کو اکٹھا کیا گیا، جب اکٹھی ہو گئی راکھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا جسم تیار کیا جائے۔ اب دیکھیے بندہ جل گیا، راکھ ہو گیا، مٹی ہو گیا، خاک ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک کو پہلے اکٹھا کیا، خاک اکٹھی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بنایا، جسم بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، تو ہو گیا، جو فرمایا ہو گیا۔ جب بندہ تیار ہو گیا فرمایا کہ یہ تم نے سب کیوں کیا تھا، اور تم نے اپنے آپ کو جلانے کا کیوں کہا تھا؟ کہا کہ مولا مجھے نا میں ڈر گیا تھا، مجھے آپ کی حیبت کا پتہ تھا، آپ کے غصے کا پتہ تھا، آپ کی ناراضگی کا پتہ تھا، میں سنتا تھا کہ آپ بہت جلال والے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم مجھ سے ڈر گیا، جا تمہیں میں نے جنت عطا کر دی۔ فرمایا کہ ڈرنا تیرا کام ہے، ڈر گیا نا تم، فرمایا ڈرنا تو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، اب آخرت میں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا جنت میں جہاں رہے جہاں جی چاہتا ہے رہ جا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں کل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، کہا کہ اگر نا یہ ہمارے مسلمانی قوم، پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل جائے نا کہ کل رات کو نا قیامت آنی ہے، تو ہم نے نا ایسے آگ لگا دینی ہے، اپنے مال کو آگ لگا دینی ہے، یعنی کہنا ہے کہ یار یہ اتنی مہنگی ہو گئی، یہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی ہم نے مسلمانوں نے کی ہوئی ہے، ہمارے پاکستانیوں نے کی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت والے دور سے محفوظ فرمائے۔ ڈر ختم ہو گیا میرے بھائی، ڈر بندے کے جب بندے کے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے پھر وہ جو بھی کرتا ہے اسے اچھا ہی لگتا ہے، لیکن جس کے سینے کے اندر ڈر ہوتا ہے نا، ڈر، جتنا بھی نیکوکار ہو ڈرتا رہتا ہے، تو پھر ہر وقت اس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر۔ میرے استاد گرامی، آپ کی اس خیر سنگلہ کی پہچان ہے، آپ جانتے ہیں حضرت علامہ مولانا بشیر احمد اویسی سے، آپ جانتے ہیں جسے آپ مولوی بشیر کہتے ہیں، میرے استاد ہیں۔ یقین مانے ان جیسا عاجزی والا اور عبادت گزار کو بندہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ پھر سے اور ان کی جو پوری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے گزر گئی، یعنی ابھی قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ڈر تو دیکھیے نا یار، ان کی عاجزی تو دیکھیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو غلام دوسرا بھائی صاحب نے مجھے کہا تھا، حکم دیا کہ مسجد کے آداب، سب سے پہلے تو مسجد کا آداب یہ ہیں کہ یہ عام کوئی گھر نہیں ہے، سبحان اللہ، جہاں بیٹھے ہیں نا یہ کوئی ایک چودھری کا گھر نہیں ہے، کوئی خان کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تو اتنا حکم آیا ہے کہ اس میں اتنا زور سے بھی نہیں بول سکتے کہ باہر تک ہماری آواز جائے، لیکن ہمارے آج صورت حال یہ بنی ہوئی ہے، اگر ہم نے دنیا داری کی باتیں کرنی ہے تو مسجد کے اندر،
دنیا داری کی باتیں کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں، حالانکہ مسجد کے اندر تو صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر کاروباری کو بات ہے تو مسجد کے اندر آ کر کرتے ہیں، لیکن یہ ناجائز ہے اور غلط ہے، اور مسجد کے اندر اتنے کہہ کے لگا کر ہنسنا یہ بھی غلط ہے، اور ہم وہ کہہ کے لگا کر یوں ہنستے ہیں جیسے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، نا جب آپ اللہ کے گھر میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، اس طرح ہو کر آئے کہ سب سے زیادہ رونے والے بھی تم معلوم ہو، سب سے زیادہ گنہگار بھی تم اپنے آپ کو بتا کرے، لیکن صورتحال یہ ہے ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اپنی چودراہٹ دکھاتے ہیں، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، نا جب اللہ کی بارگاہ میں تو آ تو اپنے آپ کو چودھری ختم، تیری چودراہٹ ختم، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا، کہا مولا تیری بارگاہ میں میں آ گیا ہوں، مولا تو مجھے معاف فرما دے، تو بخش فرما دے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، سبحان اللہ، سب سے جو زیادہ شر والی جگہ ہے وہ بازار ہے، وہ بازار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آخری باتیں، اللہ کے گھر کے تو ادب ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، لڑائی جھگڑا یہ معاملات اللہ کے گھر میں بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اب میں ایک دنیاوی مثال دیتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اگر میں آپ کا گھر ہوں، آپ کے گھر میں کوئی دوسرا بندہ آپ کا لڑائی کرے جھگڑا کرے، آپ برداشت کریں گے؟ بولیے نا سارے، نہیں برداشت کریں گے۔ اللہ کے گھر میں آ کر آپ کو جائیدادوں کے مسئلے، جائیدادوں کے معاملات، ذاتی دشمنی، تو یہ بات ہے غلط ہے، تو اللہ کیسے برداشت ہے کہ عام انسان نہیں برداشت کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے میرے بھائی، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، تو نہ تو تیرے سائیں کا منہ، اپنا کوئی کمال کوئی نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے میرے بھائی، یہ کمال کمری والے کا ہے، جو آج تک ہم بچے ہوئے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں نا، ہمارے اعمال کب کا ہم پہ اوپر عذاب آ جاتا، کب کا ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی، کب کا ہمارے اوپر آگ کی بارش ہو جاتی، کب کا ہمارے اوپر یہ جو ہماری بستیاں الٹ دی جاتی، لیکن تو نہ تو تیرے صحیح دا منہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا منہ ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام۔ آخری باتیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ سنا دے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، سبحان اللہ، جو مومن ہے نا اس کی معراج نماز ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے اپنی معراج اتنا قابو کیا ہوا ہے، محفلیں کرنا سبحان اللہ، میلاد کرنا سبحان اللہ، ہم اس کے نئے دفعے نہیں کر رہا، لیکن آپ اگر اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے نا تو یہ آپ کی محفل سجانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس محفل کو سجانے کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی، جب آپ اللہ کو راضی نہیں کر رہے، سال بعد ایک محفل کروا دینا، بڑے بڑے بینر لگوا دینا، یہ کوئی آپ کی بخشش کا ذریعہ تھوڑی ہے، بخشش آپ کی تب ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے، پھر حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، روزے کو ہم نے چھوڑ دیا، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، اب زیادہ بندے پتہ کیا کہیں گے کہ میں زیادہ بیمار ہوں، تراویح کا وقت ہوگا نا، میں صحیح بڑا بیمار ہوں صحیح، اور ساری رات اگر کوئی ڈرامہ دیکھنا ہوئے ساری رات آپ ویکھ دے ہیں، اگر کوئی نچڑ والیاں ویکھنی ہوئے ساری رات ویکھ دے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوئے یا نماز تراویح کا وقت ہوئے اسا بڑے بیمار ہے صحیح، نا میرے بھائی قیامت اللہ دی تاڑے کوئی پوچھا ویسی یہ بڑے سوال کیتا ویسی، اون ٹائم اپا کیا موڈ کس حضور کو، حضور نے تا اپنی خاطر ساری رات قیام کیتا، ساری رات رکوع کیتا، اپا حضور کیا موڈ کیسو کہ حضور آپ نے بے شک سارے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہیں، ایسا ساری رات ڈرامے دیکھے، ایسا ساری رات فلمیں دیکھیا، ایسا ساری رات بچوں کو گناہوں کی طرح محل کرے دے رہ گئے، نا جب حضور کی بارگاہ چاہتا پہنچوں نا حضور خود فرماوے اے فرشتو اس سے سوال کیوں کرتے ہو، اے فرشتو اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، اور یہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اپنے اندر یہ بھی مادہ پیدا، برداشت کرنے کا مادہ بھی پیدا کریں،
ہمارے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے اب بہت کم لوگ ہیں جو برداشت کرتے ہیں لیکن برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرے میرے قریب آ کے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی نا ورفعنا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند حضور کو مخاطب فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کسی اور کے لیے نہیں کیا جس طرح نا اب لوگ آج کسی کا تعریف کرے نا تو بڑا اپنے آپ کو سنتے ہیں یار ہاں بندے نے میری تعریف کر دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تعریف کرے اس کی شان کتنی ہوگی میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا تو ذکر کتنا بلند ہوا کہ مسجد اقصی تک تمام انبیاء موجود تھے امامت میرے مصطفیٰ کو ملی سبحان اللہ اور آسمانوں پہ جب میں بیت المعمور تک پہنچے فرشتوں کی امامت میرے مصطفیٰ کو ملی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میرے مصطفیٰ کو ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو میرے مصطفیٰ کو اور تحفہ ملا تو میرے مصطفیٰ کو ملا اور امتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتی بھی اعلیٰ اور نبی بھی اعلیٰ سبحان اللہ اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں جو درس دیا ہمیں جس کے عمل کرنے کا حکم دیا جو کرنے کا حکم دیا ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو رہے ہیں دوستو اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے اب وقت بہت قریب ہے بہت قریب ہے کہ ہم بہت ہی گناہوں کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج ہر بندہ یہ پریشان ہے کہ یار گھر کے اندر رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی کاروبار کے اندر برکت نہیں ہو رہی رزق کے اندر برکت نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا جب قرآن و حدیث کو بندہ چھوڑ دیتا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے قرآن کو پڑھیے حدیث کو پڑھیے اپنی اولاد کو کم از کم ایک بیٹے کو تو حافظ قرآن بنائے نا انشاءاللہ کم از کم ایک بیٹے کو زیادہ نہیں تو ایک بیٹے کو اور اسے بنانا جو ہوشیار بھی ہو ہمارا سنت حال یہ ہے کہ حافظ قرآن میں پتہ کسے بناتے ہیں اس حساب سے نا بھولا ہو جو کم دماغ کا ہو اور جو زیادہ پڑھنے والا ہو نا ہم اسکولوں میں داخل کراتے ہیں یہ غلط بات ہے ہوشیار کو آپ بنائیں گے نا جو آپ کا بیٹا 16ویں کلاس پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے کھڑا ہوگا وہ آپ کے کام نہیں آئے گا جب آپ مریں گے نا جو حافظ قرآن ہوگا نا وہی آپ کو غسل دے رہا ہوگا وہی ادب اچھی گانے ہوتے ہیں لیکن